کرد جنگجوؤں نے ایران میں زمینی کارروائی شروع کر دی۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو گئے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ امریکی CIA کی جانب سے کردوں کو اسلحہ فراہم کیا گیا ہے۔ کردستان کے صدر مسعود برزانی سے ایرانی وزیر خارجہ عباس سراغچی کا رابطہ، کہا موجودہ صورتحال سے کسی تیسرے فریق کو فائدہ اٹھانے نہیں دیا جائے گا۔ مسعود برزانی کا کہنا تھا کہ کردستان ریجن کسی بھی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ ایران میں امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولن لیوٹ نے کہا کہ ایران کی آبنائے ہرمز پر گرفت ختم کرنے جا رہے ہیں۔ پینٹاگون آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ جنگ کا مقصد ایران کی پراکسیز کو روکنا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی قیادت کو ختم کر دیا۔ ایرانی حکومت نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات سے انکار کیا۔ ایران میزائل سمیت دیگر مہلک ہتھیار بنانے کے لیے وقت حاصل کر رہا تھا۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ایک بوند تیل نہیں جانے دیں گے۔ ٹرمپ ابھی تک ہرمز کھولنے کے لیے جہاز نہ بھیج سکے۔ ابھی سمندر میں میزائل اور ڈرون کے علاوہ کچھ بڑا ظاہر ہی نہیں کیا۔ ایران نے اسرائیل کے جوہری مرکز کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ پاسداران انقلاب کے اسرائیل پر حملوں کی 19ویں لہر کا آغاز۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے رجیم چینج کی کوشش کی تو اسرائیل کے جوہری مرکز ڈیمونا کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی فوجی اہلکار نے کہا کہ تہران کے پاس ایسے اہداف کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت موجود ہے۔ ایران اپنی خود مختاری اور نظام کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ایرانی فوج نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکہ اور اسرائیل پر 40 سے زائد میزائلوں سے حملہ کیا۔ حملوں میں امریکہ اور اسرائیل کے 10 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ حزب اللہ نے تل ابیب کے جنوب میں فوجی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ اسرائیلی آئرن ڈوم ریڈار سسٹم پر ڈرون کے ذریعے کیا گیا۔ لبنان میں جاں بحق افراد کی تعداد 75 ہو گئی۔ صبر کی ایک حد ہوتی ہے، اب کھلی جنگ ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے کہا کہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، سرنڈر نہیں کریں گے۔ پاک فوج کا افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کو منہ توڑ جواب۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج کی کامیاب فضائی کارروائی قندھار میں افغان طالبان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر 205 کوڑ کو تباہ کر دیا۔ پاک فوج نے افغان طالبان کے ایمونیشن ڈیپوز کو بھی نشانہ بنایا۔ پاک فوج کی مؤثر اور طاقتور کارروائیوں میں افغان طالبان کو بھاری فوجی نقصانات کا سامنا ہے۔ پشاور کو ہستانی مالیاتی اسکینڈل میں مزید پیش رفت۔ اسکینڈل میں گرفتار ایک اور ملزم کی پلی بارگین منظور۔ احتساب عدالت نے ملزم سرنزیب کی پلی بارگین کی توثیق کر دی۔ احتساب جج محمد ظفر نے فیصلہ جاری کر دیا، ملزم کو رہا کرنے کا حکم۔ پنڈی گھیپ میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ، 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو آپریشن ٹیم موقع پر پہنچی۔ دونوں زخمیوں کو اسلام آباد پمس ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ لاہور میں لیسکو میٹر ریڈرز نے لوگوں کو زائد بل بھجوانے لگے۔ شاہ میرا سب ڈویژن میں صارفین کو 100 سے زائد یونٹ چارج کیے جانے کا انکشاف۔ پروٹیکٹڈ صارفین کو نان پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں شامل کرنے لگے۔ شاہ میرا میں لیسکو صارفین بجلی کا بل ٹھیک کروانے روزے کی حالت میں خوار ہونے لگے۔ لیسکو چیف محمد رمضان بچ کے لیسکو صارفین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے دعوے دھرے رہ گئے۔ علاقہ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارے بلز فوری ٹھیک کیے جائیں ورنہ شاہ میرا سب ڈویژن کا گھیراؤ کریں گے۔ ماہ مقدس میں ملک بھر میں مسواک اور عطر کے استعمال میں نمایاں اضافہ۔ رنگ برنگی اور دیدہ زیب جائے نماز کی خریداری بھی عروج پر۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک سے قبل ہی مسواک اور عطر کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، تاہم رواں سال نوجوانوں کی جانب سے خریداری کا رجحان خاص طور پر نمایاں ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مسلمان زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور لاہور کی گلیوں میں سحری کے وقت شہریوں کو جگانے کی صدیوں پرانی روایت آج بھی زندہ۔ ڈھول کی مخصوص تھاپ سے روزہ داروں کو سحری کا پیغام دیا جاتا ہے۔ جدید دور میں موبائل الارم کے باوجود یہ روایت شہریوں کی ثقافتی پہچان بنی ہوئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈھول کی تھاپ سنتے ہی گھر والے جاگ جاتے ہیں اور سحری کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ ایرانی بحری جہاز پر حملے میں بھارت کی کارستانی بے نقاب۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی بحری جہاز بھارت میں مشقوں سے واپس لوٹ رہا تھا۔ ایرانی حکام نے حملے کے خدشات کے باعث بھارتی حکام سے درخواستیں کی۔ کہا جہاز کو کچھ دن محفوظ بھارتی سمندری زون میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ بھارت نے زبردستی ایرانی جہاز کو اپنی سمندری حدود سے باہر دھکیل دیا۔ امریکی آبدوز کی جانب سے بحری جہاز پر حملہ کر دیا گیا۔ اینٹونی بلنکن کی ٹرمپ انتظامیہ کو جنگ ختم کرنے کی تجویز۔ ایران کے خلاف جنگ کے اختتام کا فیصلہ ہتھیاروں کی دستیابی اور مارکیٹس کریں گی۔ سابق امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا پوڈ کاسٹ میں بیان۔ کہا ایران کے ساتھ جنگ سے نکلنے کا ایک ممکنہ راستہ صرف فتح کا اعلان کرنا ہو سکتا ہے۔ آیت اللہ خامنہ جا چکے۔ ایران کا ایٹمی اور میزائل پروگرام کمزور ہو چکے۔ اب مستقبل کا فیصلہ ایرانی عوام پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر سٹوک اور بانڈز گر جائیں یا تیل کی قیمتیں اچانک بڑھ گئیں تو جنگ محدود ہو جائے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ترک وزیر خارجہ حکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کہا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اپنا فوجی رد عمل جاری رکھیں گے۔ دشمنوں کے پسپائی اختیار کرنے تک ایران کارروائیاں کرتا رہے گا۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ترک وزیر خارجہ حکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کی ایران اور مشرق وسطیٰ میں حالیہ پیش رفت کے بارے میں گفتگو۔ مارکو روبیو کا کہنا ہے کہ ترکی کی خود مختاری سرزمین پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ امریکہ ترکی کی مکمل حمایت کا وعدہ کرتا ہے۔ مارکو روبیو کی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ مارکو روبیو نے ایرانی خطرات، علاقائی استحکام اور خطے کی صورتحال پر بات کی۔ نیتن یاہو نے ٹرمپ کو جنگ میں الجھایا۔ یہ امریکہ نہیں اسرائیل کی جنگ ہے۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل کا انکشاف۔ کہا نیتن یاہو نے امریکہ کے ساتھ دورے کر کے ٹرمپ کو جنگ پر آمادہ کیا۔ نیتن یاہو اسرائیل کا آئین تبدیل کرنا چاہتا ہے تاکہ بلا روک ٹوک جو چاہے کر سکے۔ ایران کی کارروائیوں پر امریکی صدر نے حیرت کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ کے حیرت زدہ ہونے پر بڑی حیرت ہے۔ سابق سربراہان صدر ٹرمپ سے کہتے رہے ایران پر حملہ نہ کریں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سب کو معلوم ہے ایران امریکہ کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا۔ منفی اثرات سے امریکہ بھی نہیں بچ سکے گا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 2555 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,58,332 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ۔ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے باعث فضائی بحران شدت اختیار کر گیا۔ مشرق وسطیٰ کے 8 ممالک میں پروازیں بند۔ 5 روز میں 20,000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ پاکستان سے آج 145 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ایویشن ذرائع کے مطابق کراچی سے مشرق وسطیٰ کے لیے 35، لاہور سے 29، ملتان سے 12 پروازیں منسوخ، جبکہ اسلام آباد سے 35، پشاور سے 14، سیالکوٹ سے 12 اور فیصل آباد سے 6 پروازیں منسوخی کا شکار ہوئیں۔ کوئٹہ سے مشرق وسطیٰ کے لیے 2 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئیں۔